اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصاف، خیر خواہی اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا، غصہ پینے اور عفو درگزر کو سراہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، سختی کو موجب نفرت قرار دیا۔ اگر نرمی انسانی شکل میں ہوتی تو اس سے زیادہ خوبصورت اور سختی غلاظت سے بدتر کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ جو سختی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ اعتدال سے ہٹ کر اگر سختی ہو، اعتدال کے ساتھ سختی، مناسب سختی بھی 3 دفعہ سمجھانے کے بعد 4تھی دفعہ پہ ضرور ہونی چاہیے۔ بچوں پر شفقت کر کے انہیں اپنا مطیع بنا کر خدا کی رحمت کے مستحق بنے، رحم کریں۔ ساری باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ بعض دفعہ پریکٹیکل نہیں ہوتی ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بچے نہیں بات سنتے، آپ پیار محبت سے بھی بات نہیں سنتے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سختی کرنی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ سختی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ معاف اس کا سر پھوڑ دیں، اس کا بازو توڑ دیں، اس کی ٹانگیں توڑ دیں، اس کے جسم پہ ایک نشان ڈال دیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سختی سے مراد اس کو شروع سے اس انداز سے لے کے چلیں وہ آپ سے ڈرتا بھی ہو، آپ سے محبت بھی کرتا ہو، آپ سے ڈرتا بھی ہو۔ لہٰذا نرمی برتی تاکہ آپ کے بچے سیدھے رستے پہ چل دیں۔ اگر آپ نے بچوں کے ساتھ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، زیادہ سختی برتی، حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر، اور دردناک سزا دی، تو ان پر زیادتی ہوگی، وہ نافرمان اور منحرف ہو جائیں گے، جس کا سبب آپ کی غلط تربیت ہوگی۔ ایک صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ڈانٹا۔ لڑکے نے کہا، امیر المومنین، کیا باپ پر لڑکے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، وہ حق کیا؟ فرمایا، اس کے لیے کہ اچھی سی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ لڑکے نے کہا، توجہ کیجئے کہ لڑکے نے کہا، امیر المومنین، میرے والد نے ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ میری والدہ ایک مجوسی کی حبشی باندھی ہے، میرا نام جاد یعنی سیاہ فام بدصورت رکھا، مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے، تم میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لائے تھے، تم نے اس کے نافرمان بننے سے پہلے خود اسے نافرمان بنا دیا۔ پہلے تم نے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ بچے جگر گوشہ اور پشت کا سہارا ہیں، ماں باپ ان کے لیے ہموار زمین اور سایہ فگن آسمان ہوتے ہیں، اور اگر مانگیں تو دیجئے، ناراض ہو تو انہیں راضی کیجئے، وہ آپ سے محبت کرنے لگیں۔ زیادہ سختی مت کریں ورنہ وہ آپ کی زندگی سے تنگ ہو جائیں گے اور آپ کے مرنے کی تمنا کریں گے۔ اب اس میں ایک اور بات یاد آ گئی۔ میں ایک ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں جن کے والدین کو اللہ نے بہت دیا، لیکن بچہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ وہ بچہ دین کی طرف آ گیا، اس نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہننا شروع کر دی، اسلامک لباس پہن لیا، اور ماں باپ اس کو اس لیے نہیں دیتے کہ اس سے مولوی لوگ لے کے کھا لیں گے۔ اور یقین جانیے کہ ایک موقع آیا، شخص نے کہا کہ میرے والدین کب مریں گے؟ تو میں نے کہا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو وہ والدین سے اتنا تنگ تھا، کیوں کہ والدین اس کے جائز کاموں میں، 30 سال سے زائد کی عمر ہے، جائز کاموں میں بھی اس کو جائز کام کرنے نہیں دے رہے، جو شریعت اللہ اور اللہ کے رسول اس کو حق دے رہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو یعنی 20-22 سال سے اوپر کی عمر کے ہو جائیں، 20-22 سال کے اوپر، اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے، ان کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ جو جائز کام شریعت کے اندر جو چیزیں جائز ہیں وہ خود بھی کر سکے۔ تو بہرحال بچوں کے حوالے سے اعتدال، سختی بھی ضروری ہے بچوں پر، اور نرمی بھی، پیار محبت شفقت بھی۔ بچوں کا غیر اخلاقی جرائم پر مشتمل فلمیں دیکھنا، سینما، تھیٹر، بینی، ٹی وی، ڈی سی آر، یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی۔ آج کل موبائل، اگر کسی کو اللہ وسائل دیں آج کے زمانے میں، تو ہم نے اس پر ظاہر ہمارے بچے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں، تو بڑا اس پر سوچ بچار کی، تو چند علماء کی باتیں سامنے آئیں کہ ظاہر بچوں کے آج کل آن لائن کلاسز بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں، آن لائن چیزیں آ رہی ہیں، تو اگر وسائل اللہ جی دیں تو گھر میں ایک بڑی اسکرین لگائیں، اور اس کے ساتھ جو بھی اس کا ایک سسٹم اٹیچ کر دیں کہ جب بچہ کلاس لے وہاں لے، بچے نے کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی اسلامی کارٹون دیکھنے ہیں، کوئی اسلامی کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہاں دیکھے سب کے سامنے، اکیلے میں موبائل لے کے نہ بیٹھے۔ ہمارے بچے بھی یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن سمجھ آئی کہ کیا غور فکر کرتے رہتے ہیں، معلومات لی تو یہ ایک چیز سمجھ آئی کہ بچہ اکیلے میں موبائل لے کر نہ بیٹھے، کمرے کے اندر سیٹ اپ ہو،
دیوار پہ لگا ہوا ہو کہ وہ اگر کلاس لے بھی رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے کان کے ساتھ جو ہیڈ فون ہے وہ لگا لے. تو موبائل سے، ٹی وی سے، انٹرنیٹ پہ اکیلے بیٹھنے سے بچے کو صاف منع کریں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نہیں بچا سکتے تو بچے کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو جنہوں نے نہیں بچ سکتے یہ ان کے لیے، یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی اس کو نہیں، ہمارے علماء عمومی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتے، جو بڑوں ہمارے بڑوں کا فیصلہ وہی بات ہے. لیکن اگر کسی کے بچوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو ان کو بتائیں کہ وہ واقعی وہ جو ارطغرل کا معاملہ آیا تھا، عثمان کا معاملہ آیا تھا، صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے جو ایسی کوئی چیزیں آئی ہیں، اگر دیکھنا ہی دیکھنا تو وہ دکھائیں. لیکن اچانک بعض دفعہ بہت غلط چیزیں آ جاتی ہیں یوٹیوب فیس بک پہ، عمومی دیکھنے سے ان کو بچائیں. زیادہ تر بیڈمنٹن کھیلیں. کرکٹ کا بہت زیادہ میں حامی نہیں ہوں، لیکن چلیں بچے ہیں تو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بیڈمنٹن کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اس طرف کی گیموں کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایک ضروری چیز یہ کہ ہمارے ہاں بچے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کے زمانے میں ہم جب باہر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثریت بچے وہ ہوتے ہیں جو پراپر وہ کسی گینگ کا حصہ ہوتے ہیں، یا پراپر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے مانگنا ہے. بڑی عمر کا بندہ ہے، مرد ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، تو آپ کو لگے کہ وہ مانگ رہے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کو اللہ سے مانگ کر ضرور دے دینا چاہیے. صدقہ خیرات ہمارے دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے. زیادہ سے زیادہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس سے مال بڑھتا بھی ہے اور بہت سارے مصائب اور چیزیں، تکلیفیں ٹلتی بھی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ مانگنے کا جو رواج بن چکا ہے، خصوصاً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو بالکل ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو دینا نہیں چاہیے. جہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہاں ان بچوں کے دوسرے بچوں کے حوالے سے، یہ تربیت کے حوالے سے یہ ضروری بات ہے. غریب کوئی ہمیں پتہ چل جائے ہمارے معاشرے میں قرب و جوار میں کوئی غریب ہیں، یتیم بچے ہیں، تو یتیم بچوں کی کفالت کے لیے حصہ ڈالنا، اس کے لیے کوشش کرنا، کوئی یتیم بچوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا. جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، اگر کسی اللہ نے آپ کو دیا تو ان چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے، اسکول کے لیے فیس کا، ان چیزوں کا انتظام کرنا، یہ بھی میں جہاں ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں وہاں دوسروں کے بچوں کی بھی ضرور فکر ہونی چاہیے.